السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہماری زندگیاں انسانیت کے لیے عبرت بنی ہوئی، اور کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ وہ قوم جو کبھی انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانیوں کا ایک ذریعہ تھا، آج وہ کائنات میں اس طرح بدحال کیوں ہے؟ نہ کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی، اور نہ کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور پیدا ہوا کہ آخر سبب کیا ہے کہ آسمان سے ثریا پہ ہمیں اللہ نے دے مارا ہے؟ کیوں؟ اگر غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجہ پہ پہنچیں گے کہ ہم نے عزت و وقار اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی میں پایا، اور آج ہماری تباہی کا سبب کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کے سبب ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، مگر ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اس کو پس پشت ڈال کے اپنی ہوا اور حس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جب سے ہم نے اس تصور کو قبول کیا، اس کو پیش نگاہ رکھا، اللہ کی رحمتوں نے ہم سے منہ موڑ لیا، اور اس کا نتیجہ ہماری یہ تباہی اور بربادی۔ اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک آواز ہے جو اللہ یا ایھا الناس کہہ کے دیتے ہیں، اور ایک آواز ہے جو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ اللہ استعمال کرتے تو ہم اپنے کان کھڑے کر لیتے کہ یہ کوئی ضروری ہدایت نامہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ وہی الفاظ اللہ نے استعمال، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اسلام لانے والو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی رہنمائی کو قبول نہ کرو۔ فرمایا ان الشیطان انہ لکم عدو مبین،
شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ اس کے دشمنی کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہم بد نصیب ہیں کہ اللہ کی اس رہنمائی کے باوجود بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سبب کیا تھا کہ اللہ نے اس آیہ مقدسہ کو نازل کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہود نبی رحمت محمد رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لانا شروع ہوئے تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآنی تعلیمات، مصطفی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تورات کی تعلیم کو بھی لے کے چلنا چاہتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد یہودی جس طرح قرآن پہ عمل پیرا ہوتے تھے، فرمان رسول پہ عمل پیرا ہوتے تھے، وہ ویسے ہی چاہتے تھے کہ ویسے ہی تورات کے احکامات پہ بھی عمل پیرا ہوا جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تورات کے مطابق اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی ہمیں اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے آ جانے کے بعد کسی کتاب کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ تورات کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بھی پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمان کو عبادت کا مخصوص دن جمعہ دیا، وہ ایمان لانے والے یہودی یہ کہتے تھے کہ جہاں جمعہ کی تعظیم کی جاتی ہے اسلام میں، اس کی عزت کی جاتی ہے، وہاں ہفتہ کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ تصورات تھے ان لوگوں کے جو اللہ کی کتاب کو مانتے تھے اور اس کے بعد قرآن پہ ایمان کا اظہار کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لے آئے ہو لیکن ایمان ابھی تمہارے اندر داخل نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد تم اگر قرآن کی موجودگی میں، فرمان مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی اور بات کی خواہش کرو گے تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں، شیطان کی راہ ہے۔ واضح قرآن نے کہا، یعنی وہ تورات جس کو اللہ نے آسمان سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا، اب قرآن کے آ جانے کے بعد کوئی تورات کی شریعت کو قبول کرتا ہے، کوئی تورات کے احکامات کو پیش نگاہ رکھتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ رحمانی راستہ نہیں، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اور اگر تورات، اہل تورات، اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے تو کسی دوسرے کی کیا حیثیت؟ فرمایا اس چیز کو قبول کرو۔ یہ ہے اصل ایمان کہ ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جائے۔ اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کوئی اللہ کی اطاعت کا ذکر کرتا ہے، کوئی اللہ کی محبت کا ذکر کرتا ہے، کوئی اللہ سے تعلق کا اظہار کرتا ہے، فرمایا اللہ سے تعلق کا اظہار اللہ قبول نہیں کرتا جب تک ویسے نہ کیا جائے جیسے محمد رسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی اصل علامت، اصل ایمان، یعنی ایک شخص حج کرتا ہے، 2 لاکھ کے قریب، 2.5 لاکھ کے قریب روپیہ لگتا ہے، وہ آدمی 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، 40-42 کے قدیم دن وہاں گزارتا ہے، عزیز و قارب سے دوری اختیار کرتا ہے،
اللہ کے گھر حاضری دینے کے لیے، اور وہ وہاں پہنچ گیا، جا کے حج کے اراکین کو ویسے ادا نہیں کیا جیسے محمد الرسول اللہ نے ادا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ حج میں قبول ہی نہیں کرتا۔ جتنی بڑی نیکی ہو، جتنا بڑا عمل ہو، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ دین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں اسی عقیدہ نے تمہیں جنت میں لے جانا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تمہاری عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ تمہارا شعور مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ تمہاری رائے اس کے موافق ہے؟ نہیں۔ تمہارا قیاس اس کے وفاق ہے؟ نہیں۔ فرمایا سب کچھ چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو۔ دین جس کو رب نے اسلام کہا اور جو مسلمانوں کے لیے لازم و ملزوم ہے، ان دونوں سے ادھر ادھر ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے محبوب، اللہ کے مقبول، اور ان لوگوں میں جن کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے لیے خاص کر دیا ہوا ہے، ان میں سے ایک علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں اگر دین عقل سے متعلق ہوتا، یعنی رائے سے، قیاس سے، اپنی فہم اور فراست سے متعلق ہوتا دین، تو ارشاد فرماتے ہیں موضوع پہ مسح کرتے ہوئے موضوع کے نچلی طرف مسح کرنا چاہیے تھا، اس لیے لگتے تو یہ ہے زمین پہ۔ عقل اور شعور یہ کہتا ہے کہ موضوع کے نیچے مسح کرو۔ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، لیکن میں نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ اپنے موضوع کے اوپر مسح کرتے تھے۔ اس لیے عقل کو چھوڑو، رائے اور قیاس کو دفن کر دو۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جس طرح کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایسے کرو، وگرنہ دین تمہارا، عقیدہ تمہارا، سوچ تمہاری اللہ کے نزدیک مطرود سوچ ہے۔ یہ صحابہ کا وہ عقیدہ جس کے متعلق اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار ویسے کرو جیسے محمد کے صحابہ کرتے ہیں، وگرنہ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کیسے کرتے ہیں؟ عقل نہیں مانتی، فکر نہیں مانتا، قیاس نہیں مانتی، رائے نہیں مانتی۔ کہا کوئی مانتا ہے کہ نہیں، عقل متفق ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا۔ یعنی کوئی عمل جس کی بنیاد پہ ہم آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، وہ عمل کما حقہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں جب تک وہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ کیا جائے۔ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں، اپنی زندگیوں میں نگاہ ڈالیں، تو کیا ہم اس نتیجہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہے جس میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی اس میں رہنمائی کیا ہے، آپ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جائزہ لینا چاہیے۔ اور میں جو جائزہ لیتا چلا آ رہا ہوں نا، میں نے اس کیا اختلافی مسائل مولویوں کی قسمت بن گئے ہوئی، اور یہ قوم روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، جو اصل تھا اس کو سب بھول گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور قرآن کے فرمان کے مطابق
ایک ایسا عمل جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اور اس ایک عمل سے اعراض کرنا اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، مشرک نہ بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک ایسا بنیادی عمل جس عمل سے اعراض ہمیں جنت سے بے دخل کر سکتا ہے، ہمارا راستہ جنت سے بدل کے جہنم کی طرف کر دیتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے وہ حج قبول نہیں کرنا جو حج محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں، جس طرح کونین کے آقا نے کیا اور کہا، اگر ویسے نہیں تو حج نامقبول اور نامنظور ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بنیادی فریضہ، یہ بنیادی عمل جس کے بغیر ہماری عاقبت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ اس عمل کو ہمیں دہرانا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل ہم محمد رسول اللہ کی رہنمائی کے مطابق کرتے ہیں، اگر نہیں تو بھائی گلے کی بات نہیں، غور کرنا پڑے گا اپنے اسلام پہ، اپنے ایمان پہ اور اپنے اعمال پہ۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اس نماز کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی بات پہ غور کر کے یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب ساری زندگی میں اس شخص پہ ایک بار حج فرض ہے جس کے پاس مال و زر ہے، اور وہ جائے گا نہ تو کسی سے مانگے گا اور نہ اس کے پیچھے لوگ گھر والے بھوکے رہیں گے، اس کے لیے حج فرض ہے، حکم دے کہ وہ حج کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کا حکم ملا، آسمان سے جبریل زمین پہ نازل ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں کو کہو کہ سال میں اللہ کی رضا کے لیے 1 مہینہ روزے رکھو، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے حقوق و فرائض کے مطابق اس مہینہ کو نبھائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بخش دیا گیا ہے۔ آسمان سے جبریل آیا، زمین پہ محمد رسول اللہ کو پیغام دیا۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کو کہے کہ جو تم میں دولت والے صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اپنے مال میں سال کے بعد 100 پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے ان کے مال کا محافظ اللہ بن جائے گا۔ آسمان پہ احکام آتے، جب نماز کے حکم کے متعلق اللہ نے وقت متعین کیا تو زمین سے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو آسمان پہ بلایا، اور وہاں کہا کہ میرے محبوب تیری امت کو 5 نمازیں پڑھنا چاہیے۔ تواتر سے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ چھوڑے لمبی بات ہے۔ 5 نمازیں، اللہ نے نماز کی عزت و احترام کو اس تک بیان کیا کہ زمین سے محمد رسول اللہ کو آسمان پہ بلایا کہ یہ جو حکم آپ کو مل رہا ہے نا، چونکہ مسلمان کے ایمان سے بنیادی تعلق رکھتا ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو اوپر لے جایا گیا، اور پھر اس کی ادائیگی اللہ کے حضور قیام
اللہ کے حضور حاضری، اتنا بڑا عمل، کوئی اس کی رہنمائی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اللہ نے اس عمل کی ادائیگی کے لیے آسمان سے جبریل کو بھیجا، وہ محمد الرسول اللہ کو نماز سکھا رہے ہیں۔ آسمان سے نماز کی ادائیگی کو سکھانے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے قریب جبریل نے میری امامت کی، فصلی بی الظہر، ظہر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، جبریل آسمان پہ، اللہ کے نبی زمین پہ، عصر کا وقت ہوا، جبریل آئے، فصلی بی العصر، فصلی بی المغرب، وصلی بی العشاء، وصلی بی الفجر۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امامت کے لیے جبریل نے ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، صبح پڑھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جس طرح جبریل نے تجھے نماز پڑھائی ہے، یہ نماز ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز مسلمانوں کو پڑھائی، صحابہ کو پڑھائی، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ یہ نماز کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کے دی، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ اللہ نے جبریل کی معرفت محمد رسول اللہ کو سکھایا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ ہمارے سامنے رکھا نماز پڑھ کے، اور ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہماری نماز محمد رسول اللہ کی نماز ہے، اور یہ بات وہ ہے جس کو رب نے قرآن میں کہا ہے کہ عمل تمہارا وہ جو عمل محمد رسول اللہ کا ہے، اس سے ہٹ کے تمہارے عمل کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے نزدیک۔ ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا۔ آئیے غور کریں، کیا ہم اس طریقہ اور سلیقہ پہ چلتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ سب سے پہلے حاجت سے فارغ ہوتے، یعنی اگر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب یا پیخانہ آیا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس کا احساس پا کے وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ رفع کر کے، یعنی رفع حاجت کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ وضو کرتے تھے۔ سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کیوں رفع حاجت کر کے وضو کرتے تھے، اور کیوں اس کا ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہیں رفع حاجت ہے تو اس کو رفع کرو، اس کے بعد وضو؟ اس لیے کہ وہ نماز جس نماز میں توجہ اللہ کی طرف نہیں، اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی کو پیشاب تو آیا ہوا معمولی، پخانہ آیا ہوا معمولی، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 5 10 15 منٹ تو ہے، میں کر لوں گا بعد میں۔ وہ آدمی پخانہ اور پیشاب کیے بغیر وضو کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آیا، نوافل ادا کیے، سنتیں ادا کی، اب اس پہ زور پڑ رہا ہے رفع کا، حاجت کا، یہاں تک کہ نماز اس کے لیے پریشان بنے۔ اب وہ اپنے حاجت کو دیکھے یا عبادت کو دیکھے،
اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی حاجت نے زور ڈالا ہوا ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکتا، اس طرف پریشان ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز اللہ کو منظور و مقبول نہیں، اور یہ محمد کی نماز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے کہ آدمی پہلے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد وضو کرے، اور حاجت جب آئی انسان رفع حاجت کے لیے اس مقام پہ جاتا ہے جو مخصوص کیا ہوا ہے اس کے لیے۔ مسجد میں مخصوص مقامات ہیں جن مقامات پہ حاجت کو رفع کیا جاتا ہے، پیشاب پخانہ کیا جاتا ہے، وہ وہاں داخل ہوتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے کہو اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ سارا نماز سے متعلق معاملہ ہے۔ جو آدمی ان احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوتا وہ نماز محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ادا کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم وہاں داخل ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ اس مقام کے پلید جنوں اور پلید جنیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو اس کا تجربہ نہیں، مجھے خاص تجربہ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے مریضوں کے علاج کیے جنوں کو حاضر کیا نا، اور تو اس کو کیوں پریشان کرتا ہے، کیوں اس کو تنگ کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، اگر تو مسلمان ہے تجھے پتہ نہیں کہ مسلمان کو تنگ کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے؟ وہ کہتا ٹھیک ہے جی مجھے پتہ ہے میں مسلمان ہوں، وہ اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ آیا اور آتے ہی اس نے مجھ پہ پخانہ کر دیا ہے، اس نے مجھ پہ پیشاب کر دیا ہے، اور وہ مریض ہو گیا، پریشانی میں پڑ گیا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب آدمی اپنے منہ سے کہتا ہے تو وہاں کے پلید جن ہٹ جاتے ہیں اور آدمی سکون کے ساتھ رفع حاجت کر لیتا ہے۔ فرمایا جب نکلے تو کہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دو دعائیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ باہر نکلے تو کہے اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کی سنت کی بغاوت پہ مجھے جو نقصان پہنچنا تھا اس نقصان سے بھی تو نے مجھے بچایا اور اس اذیت سے بھی مجھے محفوظ کر لیا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی نماز کا طریقہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے جو رہنمائی کی ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور آ کے نماز کے لیے نیت کر کے کھڑا ہو گیا، یہ طریقہ اور سلیقہ ہے محمد رسول اللہ کا نہیں۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا، وضو سے پہلے استنجا کیا، حاجت سے فارغ ہوئے اور حکم دیا کوئی آدمی نماز نہ پڑھے جب تک اس کو حاجت کا احساس ہو تو وہ حاجت رفع نہ کر لے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بن گئی کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے سے پہلے استنجا کرے، اور اس کے بعد ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہنمائی کرتے، ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرو۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی طہارت اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، جس سے مسلمان دیکھیں دانتوں کی تکلیف ہی بڑی،
بڑے بڑے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کا، کہ ہمارا ایک وزیر جرمن گیا، وہاں اس نے دانت کے درد کی شکایت کی، تو وہ دانت والا ڈاکٹر مسکرایا، کہنے لگا یار عجیب آدمی ہو تم، پاکستانی لوگ بھی دانت کی بیماری کا شکار بنتے ہو، باسی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے ٹوتھ پیسٹ ہے۔ وہ کہتا ہے جس ملک میں کیکر کی اتنی تعداد ہو جتنی تمہارے ملک میں ہے، اگر کوئی دانت کا مریض بنتا ہے وہ انتہائی بد نصیب ہے۔ اور کونین کے آقا نے کہا اس کو اپنی بنیاد بناؤ کہ یہ انسان کی منہ کی طہارت بھی ہے اور میرے رب کی رضا بھی ہے۔ وضو کے ساتھ مسواک کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان، اور اس کو ہر روز کرنا منہ کو طہارت دیتا ہے۔ جو آدمی وضو کرتا ہے مسواک کا استعمال نہیں کرتا، وہ محمد کی سنت پہ مکمل عمل نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا آج سے 5-6-7 جمعے پہلے کہ میں نے یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں، کسی سے اختلاف مقصود نہیں ہو جاتا ہے تو میری یہ مجبوری ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو آپ کے سامنے ظاہر کروں، وگرنہ مقصود اختلاف نہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ مقصود مسلمانوں کی رہنمائی ہے کہ ہم کس طرح صحیح مسلمان بن سکتے ہیں، ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روایت کو عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی آدمی وضو کرتا ہے، وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کو دوسری نماز پہ 70 درجے فضیلت حاصل ہے۔ ایک آدمی عام طور پہ وضو کرتا ہے، مسواک نہیں کرتا، اس کو 50 نمازوں کا، 25 نمازوں کا، 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور وہ آدمی اگر ساتھ مسواک بھی کر لیتا ہے تو یہ نماز اس نماز سے 70 درجے بڑھ جاتی ہے۔ 27 سے اس کا حساب کریں آپ۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اپنی قوم اور ملت کو اللہ کی رحمت کے قریب کرنا اور جنت ان کے لیے آسان کرنا تھا۔ نبی کائنات محمد رسول نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کے لیے جنت ہمارے قریب کر دی ہے اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ محض دل و دماغ میں اس تصور کو پیدا کرنا ہے کہ رہنا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سنت سے اعراض ہے تو بد نصیب ہے مسلمان، اور خوش نصیبی تمہاری یہ ہے تمہارا خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ وقت ختم ہوتا ہے، نہ دولت خرچ ہوتی ہے، نہ کوئی مصائب اٹھانے پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق مسواک دانتوں کو مار کے وضو کر لیا تو اللہ نے جنت سامنے پیش کر دی اس کے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے متعلق اتنا اسرار سے حکم دیا ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، اللہ کی قسم کتنا بد نصیب مسلمان ہے جس کا آقا قدم قدم پہ امت کو مشکل سے بچائے، یہ بد نصیب اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ کوئی اس مولوی کے پیچھے بھاگ جا رہا ہے، کوئی اس مولوی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کوئی اس مولوی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کو سب نے چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا اگر مجھے احساس نہ ہوتا کہ میری قوم، میری ملت
مجھے ماننے والے مشقت میں پڑ جائیں گے. لا امرتہم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ. میں حکم دیتا نماز کو لیٹ کر کے پڑھا کرو, مسواک ہر نماز کے ساتھ کیا کرو. ایسی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے بتاکید کی ہے. اور جو شخص نماز کی ادائیگی میں کسی مقام پہ سنت سے اعراض کرتا ہے, اس کی نماز تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو سکتی ہے, لیکن وہ شان اور عظمت نہیں رکھتی جو محمد کی سنت کے مطابق پڑھنے سے ہوتی. ہر آدمی کھانا کھاتا ہے نا, میرے جیسا عام آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی بھنا ہوا گوشت کھاؤں, میں بھی اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں. دال سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, مرچ مسالے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ کھائے وہ جس سے مزہ بھی آئے اور کھانا اپنا کام بھی دکھائے. اس طرح اللہ کے بندو, نماز پڑھنی سب نہیں ہے. جس نے محمد کی سنت کے مطابق پڑھ لی اس جیسا کوئی دوسرا مسلمان نہیں. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک والی نماز غیر مسواک والی نماز پہ 70 درجے فضیلت رکھتی. اب یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا, سنت کا علم بردار, اللہ کے نبی سے پیار رکھنے والا, عشق مصطفی کا دعویٰ کرنے والا, ان تینوں چیزوں سے اعراض کرتا ہے تو وہ نماز کی ادائیگی یوں نہیں کرتا جس طرح جبریل نے محمد رسول اللہ کو سکھائی اور محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھائی. اللہ کے نبی نماز سے پہلے رفع حاجت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. اور اللہ کے نبی وضو کس طرح کرتے تھے؟ 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے. اگر آدمی سو کے اٹھے نا, کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالو, پہلے 3 بار اپنے ہاتھ دھو لو پھر پانی میں ڈالنا. اس لیے پتہ نہیں رات یہ کہاں کہاں پھرتے رہے ہیں تمہارے ہاتھ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی سنت لکھ لو, نوٹ کر لو, اور پڑھنے والوں محروم نہ رہنا رب کی رحمت سے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے, اور وضو کرنے سے پہلے نبی رحمت کہا کرتے تھے بسم اللہ. عام طور پہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محمد کریم کی سنت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے کہ جب نبی رحمت محمد رسول اللہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے, ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھاتے تو کہتے بسم اللہ, اور 3 بار نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوتے تھے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام صرف بسم اللہ الفاظ استعمال کرتے, اور ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لا. لا صلاۃ اس کی نماز نہیں, لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ اس کی نماز نہیں, اس کا وضو نہیں جو وضو پہ بسم اللہ نہیں کہتا. یعنی اس کی ابتدا ہی غلط. اگر کوئی بد نصیبی سے اپنے آقا کی سنت کا باری ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے یوں نہیں پڑھتا اور وہ بسم اللہ نہیں کہتا, اگلے لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیا ہر صورت کے ساتھ. لیکن میں نے ابتدائی خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ قرآن بھی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں اگر محمد کی سنت کے مطابق نہ پڑھا جائے. اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے جو وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. اور ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لا, جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. جو وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا فرمایا اس کا وضو نہیں.
اور جو وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے فرمایا اس کی نماز نہیں۔ تو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوئی کہ نماز کے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی محمد کی سنت کو قبول نہ کیا جائے تو بھائی نماز نہیں ہوتی۔ پھر کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے ایک چلو پانی کا لیتے، ایک چلو، اسی ایک چلو سے اللہ کے نبی کلی کرتے اور اپنی ناک میں پانی ڈالتے، اسی چلو سے 3 چلو لیتے اور ان 3 چلوؤں سے ہر بار وہی چلو اپنے کلی کے لیے استعمال کرتے اور ناک میں ڈالتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا جدا بھی ثابت ہے اور صحیح۔ اللہ کے نبی کلی کے لیے جدا پانی لیتے، ناک کے لیے جدا پانی لیتے۔ حدیث یہ بھی صحیح ہے، لیکن صحت کے جس مقام پہ وہ روایت ہے یہ اس مقام پہ نہیں۔ وہ بخاری کی روایت ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایک چلو سے کلی کرتے اور اسی سے ناک میں پانی ڈالتے۔ ناک میں اور کلی میں کلی کرنا 3 بار محمد رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جس طرح بھی کیا جائے وہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ آسانی پیدا کر دوں آپ کے لیے کہ اللہ کے بندو یہ منازع کی بات نہیں ہے۔ انا اخوکم، دکھ ہے مجھے بزرگوں کو دیکھتا ہوں اللہ کی قسم وضو کرنا آتا ہی نہیں ہے، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت سے بہت دور بستے، اور بد نصیبی دیکھتا ہوں کہ ممبر رسول پہ کھڑا ہونے والا سب کچھ بتاتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے۔ محمد کریم کا دین کیا تھا، کامیابی کس سوچ میں ہے، وہ کوئی مولوی نہیں بتاتا۔ نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ ایک چلو سے کلی کے لیے پانی لینا، پھر اسی چلو کا باقی پانی ناک میں ڈالنا، 3 بند کرنا، اور اگر جدا جدا لیتا ہے تو یہ بھی محمد رسول اللہ کی صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد ثقلین کے تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بار منہ کو دھو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بار دائیں کلائی اس کو دھونا ہے یہاں تک، اور پھر بائیں کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ منہ دھوتے ہوئے، کیونکہ منہ پہ داڑھی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں تھا جس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، اور اب جو مسلمان داڑھی والا نظر آتا ہے اس کو راہ گھرگڑا ہوتا ہے، اس کو راہ گھرگڑا ہوتا ہے بیچارے کو، اب کہاں داڑھی؟ لیکن اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ثقلین کے تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بار منہ دھو کے ایک بار لینا لپ میں پانی، اس کو اپنی داڑھی میں ڈالنا ہے اور پھر خلال کرنا ہے انگلیوں کے ساتھ۔ ہاتھ دھونے ہیں پھر انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ہاتھ یہاں تک کونیوں تک دھو کے پھر انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اگر انگوٹھی ہے تو اس کو ہلانا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر سر کا مسح کرنا ہے، کف تک، یہاں تک، گردن کے جوڑ تک، اور پھر ارشاد فرمایا 3 بار دایاں پاؤں اور 3 بار بایاں پاؤں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو دیا، لیکن یہ وضو صرف یہ نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ ایک بار آدمی دھو لیتا ہے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، 2 بار دھو لیتا ہے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن 3 بار دھونے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا وضوئی ووضو الانبیاء قبلی ووضو ابراہیم، کہ یہ 3 بار اعضاء کا دھونا محمد کا وضو ہے، پہلے انبیاء کا وضو ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو۔
یعنی 3 بار اعضاء کا دھونا صرف محمد رسول اللہ کی سنت نہیں، میرے آقا نے فرمایا تمام انبیاء کی سنت ہے، یہاں تک کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی سنت ہے کہ آدمی 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور 3 بار اپنے پاؤں کو دھوئے۔ اگر یہ ضروری نہیں اور نہ کسی پہ کوئی الزام آتا ہے، صحیح احادیث میں 1 بار بھی دھونا اور 2 بار بھی دھونا آیا ہے، لیکن مقبول و محبوب وہ ہے جو میرے محمد کی سنت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل چیز تو یہ ہے مسلمان کے لیے، دھونا دھونا دوسری باتیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے، کیا کیا ہے، اجازت دی، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کی سنت کے مطابق وضو کرنا ہے تو 3 بار وضو کرنا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا طریقہ کار بتلا دیا تو ارشاد فرمایا پتہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحابہ خاموش۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب آدمی یوں 3 بار ہاتھ دھوتا ہے نا تو فرمایا ہاتھ کے ساتھ کیے ہوئے سارے گناہ بہہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ۔ اس کے بعد کہا کہ ناک میں پانی ڈالتا ہے نا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے گناہ بہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کلی کرتا ہے تو 3 بار کلی کرنے سے منہ کے گناہ بہہ جاتے ہیں۔ منہ کے گناہ کیا ہے؟ ویسے کسی کو گالی بک دی، کسی کی تضحیق کر دی، کسی کی توہین کر دی، کسی کے لیے برے الفاظ کر دیے۔ فرمایا یہ کر کے اگر تم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق وضو کرتے ہو جو منہ کا گناہ ہوتا ہے کلی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا پھر آدمی منہ دھوتا ہے، آنکھ کا ذکر نبی رحمت محمد رسول جدا نہیں کیا، اسے کہ آنکھ کے لیے جدا پانی استعمال نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا منہ دھوتا ہے، منہ کے سارے گناہ اس پانی سے بہہ جاتے ہیں، یعنی آنکھوں کے وہ گناہ جو اس کو اٹھایا اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے احکامات کی بغاوت میں، محمد کریم کے احکامات کی بغاوت میں، اس آنکھ کو اٹھا جس کا حکم تھا جھکا کے رکھ، کسی غیر محرم عورت پہ تیری نگاہ نہ پڑے۔ فرمایا اگر پڑ جاتی ہے تو دوسری بار نہ پڑے۔ فرمایا جو اس نگاہ کو رب کی رضا اور محمد کی سنت کے مطابق وضو کرتے ہوئے نہاتا ہے، فرمایا وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اس کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاتھ دھوتا ہے، سارے گناہ سے کیے ہوئے ملیا میٹ، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر سے گناہ بھی نکل جاتے۔ فرمایا کہ پاؤں سے وضو کرتے ہیں، کیے ہوئے گناہ ختم، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، مجھ کو نماز کا طریقہ رب نے جبریل کی معرفت سکھایا ہے، اور میں جو تمہیں نماز پڑھ کے سکھاتا ہوں وہ نماز ہے جو جبریل نے مجھے سکھائی تھی، اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے۔ جو اس سے ہٹ کے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز تو شاید ہو جائے کہ اللہ کی محبوب نماز وہ نہیں بنتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس انداز سے وضاحت کی نا صحابہ کے سامنے کہ نماز کے لیے وضو میری سنت کے مطابق کرنے کے فائدے یہ ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کو اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی عقل میں نہیں آئی بات، سمجھ میں نہیں آئی، سمجھائیے۔ عقل کہتی ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنی اقوام، جتنی ملتیں، جتنے مذہب ہیں، اللہ کے نبی سارے لوگ قیامت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اتنی دور تک تا حد نگاہ آقا انسان ہی انسان، شکل ایک جیسی، جسم ایک جیسا۔ اللہ کے نبی ملتی جلتی شکلیں، آپ کس طرح پہچان لیں گے اپنی امت کو؟
کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی سند کی حیثیت میرے سامنے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید صحیح ہو، ویسے اگر نہ بھی ہو تو ایسی روایات بیان کرنے کے قابل ہوتی ہیں جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تا حد نگاہ کالے ہی کالے گھوڑے ہو اور تیرا ایک سفید گھوڑا ہو تو لاکھوں گھوڑوں میں تو اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا؟ عرض کی اللہ کے نبی جب سارے ہی کالے ایک ہی سفید تو ظاہر ہے وہ تو ایک ہی سفید ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا تو میرے امتیوں کے ہر وہ عضو چمکتا ہوگا 14ویں رات کے چاند کی طرح جس کو وہ وضو سے دھویا کرتا۔ محمد اس طرح پہچان لے گا اس کو۔ اللہ کے نبی اور بھی لوگ ہوں گے جو لوگ وضو کرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، ان کا بھی طریقہ ہوگا۔ یا رسول اللہ تو ان لوگوں کے نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کسی کے بھی روز قیامت کسی نبی کی امتیوں کے وہ آزاد چمک نہیں رہے ہوں گے، صرف محمد کے امتیوں کے چمک رہے ہوں گے۔ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے پہچان لوں گا یہ محمد کے امتی ہیں۔ یہ شرف، یہ فضل انسان کو کس طرح ملنا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ وضو وہ جو کونین کے آقا نے کیا اور طریقہ وہ جو میرے آقا نے بتلایا، جو اس طریقہ سے ہٹ کے کرتا ہے، جو اس رہنمائی سے ہٹ کے کرتا ہے، وضو ہو جائے اس کا، لیکن محمد کریم کی اگر سنت پوری نہیں ہوتی میرے اللہ کی رضا اس سے اس کو نہیں ملتی۔ نماز قبول ہو جائے گی شاید ہو جائے، وضو قبول ہو جائے گا شاید ہو جائے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن جو وضو اور جو نماز محمد کی سنت کے مطابق کرنے سے اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتی ہے اور جو درجہ پا لیتی ہے، کسی دوسرے طریقے سے وہ نماز ادا کی ہوئی اللہ کے ہاں وہ مقبولیت نہیں پاتی۔ تو نتیجہ وہی جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے مطابق میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کے نبی پہ یہ قرآن کی آیہ مقدسہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے۔ ابتدا میں تو میرے ویر اس لیے نہیں نہ آتے کہ مولوی کی تو قسمت میں گھنٹہ گھنٹہ خبریں لکھا ہوا ہے، ہم پہلے جا کے وقت کیوں ضائع کریں؟ اس لیے کوئی ضرورت نہیں بھائیوں کو کہ کیا اللہ کے نبی نے کہا، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اللہ نے فرمایا، کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں تو آپ کا ہمدرد ہوں نا، چلو آپ وقت پہ نہیں آتے تو میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ قرآن کی آیت اس وقت اتری جب یہودی جو ایمان لے آئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کا طریقہ اور محمد کا طریقہ بھی اپنائیں اور ساتھ ساتھ تورات کا طریقہ بھی اپنائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او اب ایمان لے آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اپنی زندگی کے معمولات میں صرف محمد کو اپنے پیش نگاہ رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ تورات کی کوئی حیثیت نہیں، موسیٰ کی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو محمد کی اطاعت کو چھوڑ کے غیر نبی یا نبی کی اطاعت کرتا، میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ قرآن ہے، میں کوئی اپنے پاس سے تو نہیں کہتا، اور پھر کہتا ہوں رب قہار کی قسم، میرا ذہن اور نظریہ اپنے بھائیوں کو محمد رسول اللہ کا دستور اور سنت بتلانا ہے تاکہ کیے ہوئے اعمال قیامت کو تباہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ادخلوا فی السلم کافہ کیا ہے کہ ساری کائنات کے رہنماؤں اور کتابوں کو چھوڑ دو، خواہ وہ کتابیں آسمانی ہو خواہ وہ رہنما انبیاء ہو، صرف قرآن کی اطاعت اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو۔
اس آئینے میں اگر تمہاری زندگی بسر ہوتی ہے تو فرمایا اللہ کی محبوب زندگی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آئیے نماز پہ غور کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اختلافی مسائل میں نے نہیں بیان کرنے، یعنی کوئی میرا بھائی کہے کہ شاید اگلے جمعے اس نے سورت فاتحہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے یا رفاعی دین کا، نہیں، یہ نہیں کرنے، وہ کرنے ہیں جن پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم ارشاد فرمایا، سنت ہمارے سامنے رکھی اور اس سنت پہ عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان فرمایا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش نگاہ رکھنا، اپنے اٹھنے والے ہر قدم کو محمد رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں اٹھانا اللہ کی قسم کامیابی کی علامت اور بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔